سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نجاشی کی طرف بھیجے جانے کا قصہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قریش نے عمرو بن عباس اور عمارہ بن ولید ان کو تحفے تحائف دے کر بادشاہ نجاشی کی طرف روانہ کی۔ جب وہ دونوں اس کے پاس پہنچے تو اس کے سامنے سجدے میں گر گئے، جیسے یہاں کلمہ پڑھنے والے اپنے پیر کے قدموں میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پیر میں نے ایک آدمی نے میرے گھٹنوں کا ہاتھ لگایا، میں نے پکڑ کے سیدھا کر دیا، سیدھا ہو کے سلام کر، کہتا ہے سیدنا اسد صاحب، کہتا ہے آپ سیدنا، سید کو جھک کے سلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنا ان سیدوں نے شرک پھیلایا ہے نا، الا من رحم ربی، شاید ہی کسی نے پھیلایا ہو۔ پھر دونوں سجدے سے اٹھ کر دائیں بائیں ہو گئے۔ پھر کہا ہمارے چچا داد بھائی آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا۔ شکایت یہ آپ یہاں معاشرے میں بھی دیکھیں، بیٹا چرسی بن جائے نا، شرابی بن جائے، اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا وہ اہل حدیث بن جائے۔ جو ہی اس نے رفع الیدین اور سینے پر ہاتھ باندھا تو مسجد سے نکال کر، یہ ہمارا کام نہیں۔ سگریٹ پینے لگے، کوئی نہیں، لڑکے پیتے رہتے ہیں۔ شراب پیتا ہے جی، کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنا دین سے دوری۔ اب یہ دو بندے گئے عرب کے اور کہنے لگے ہمارے چچا کے بیٹے جو ان سے نا آپ کے آ گئے ہیں، اور شکایت کیا ہے؟ شرابی ہیں، جواری ہیں؟ نہیں، یہ شکایت نہیں، انہوں نے ہمارا دین چھوڑ دیا، اپنے دین سے ہٹ گئے، بے دین ہو گئے، صابی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، وابی ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ پر سچا واقعہ، ہمارے اسلم نامی بی ایس سی اس نے کر رہا تھا، وہ ہم سینئر تھے ہماری یونیورسٹی میں، تو وہ اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوا، ہم نے اس کی تربیت کی، پھر وہ شہید ہو گیا، اللہ اس کی شہادت قبول فرمائے۔ اس کا واقعہ بڑا خوبصورت۔ تبلیغی جماعت گھر گھر دعوت دیتی ہے نا، آئیں مسجد میں دعوت سنیں، تو ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ نے کلام کرنا ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، باقیوں نے خاموش رہ کے سر جھکا کے کھڑے رہنا۔ وہ جس کی دروازہ کھٹکھٹانے کی ڈیوٹی تھی نا، وہ کھڑکا رہا تھا۔ اسلم کا جب گھر آیا نا رحمہ اللہ، تو وہ دروازہ نہ، وہ پیچھے ہٹ گیا، امیر صاحب کی اطاعت، دروازہ نہیں کھٹکانا۔ کیوں جی، اس کو نہیں دعوت نہ؟ کیوں؟ اس نے کہا یہ اہل حدیث ہے، اس کو نہیں دعوت دینی۔ اس نے کہا جی اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ اس بچے نے سنا ہی پہلی دفعہ۔ اس نے کہا یہ اللہ رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے۔ لمبی بات وہ ختم ہوئی مجلس، وہ مسجد سے اٹھا، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی بھی ہم بھی اللہ رسول کو مانتے ہیں، چلے پر آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ رسول کو مانتے، فرق کیا ہے؟ وہ شام کو خود بخود اسد خان کے گھر پہنچ گیا، کنڈی نہیں کھڑکائی تھی نا، چھٹی ٹائم ہو گیا تب جوان۔ اس نے کہا جی ملنے آیا آپ سے۔ نے کہا یہ چائے پی؟ انہوں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں؟ ایسے ایسے ہوا، وہ تھا نیا اہل حدیث، اس نے پکڑ کے خوب اسلام کی دعوت دی کہ اہل حدیث اسے کہتے ہیں، ہم کسی بزرگ کے بے ادبی کے بھی قائل نہیں۔ ہماری مسجد میں شیعہ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم بے ادبی نہیں کرتے، پڑھیں خوب پڑھیں، اپنا اپنا جو آپ کا دین ہے، لیکن صحیح دین کی دعوت۔ بس وہ ایک مجلس میں ہی اللہ نے اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور دین چھوڑ گئے ہیں۔ دین کیا چھوڑا تھا؟ لات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیے، منات کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیے، حبہ پہ اوپر خون بہانے سے انکار کر دی، یہ دین چھوڑا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں۔
اس نے کہا وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا آپ کے ملک میں، انہیں بلائیں یہاں پر۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم سب خاموش رہنا، میں گفتگو کروں گا۔ سب اس پر متفق ہو گئے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک بات بڑا کر رہا ہوتا ہے، 10 چھوٹے بیچ میں بول پڑتے کہ شیخ صدیق کو کیا پتہ ہے، مجھ سے پوچھ لو یہ مسئلہ تو وہ آ کے عالم سے پوچھتا ہے مسئلہ، اس نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لو، میں مفت کا مفتی بیٹھا ہوں۔ سب نے کہا ٹھیک ہے آپ بات کریں، سب نے ان کی پیروی کی۔ وہ آئے نا، جب انہیں بلایا گیا انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم علی من اتبع الہدی، اور سجدہ نہ کیا۔ کیوں؟ اسلام سجدے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ یہاں ہر ملنگ کو سجدہ، ہر سید کو سجدہ۔ راولپنڈی پٹرول پمپ سے میں گزر رہا تھا تو سید نصیر الدین کا وہاں پٹرول پمپ پر سٹے تھا، کچھ کہتے ہیں انہی کا پٹرول پمپ تھا۔ تو ایک آیا نا، ادھر میں بھی تھا، اس نے داڑھی سے اندازہ لگا لیا یہ اہل حدیث ہے شاہ جی نے۔ اس نے آ کر جھکا نا، اس نے پکڑ کے سیدھا کر دی، نصیر الدین نے پکڑ کے سیدھا کر دی۔ انہوں نے کہا سیدھا ہو کے مل۔ ساتھ کہتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہ ہونا تمہارے بوٹ بھی چاٹ جاؤ گے۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ کام سارے غلط ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر! تمہیں کیا ہوا ہے، پیر صاحب کی چرپائی پہ نہیں بیٹھتے کہ پیر اوپر بیٹھے گا باقی سارے چٹائیوں پہ بیٹھیں گے؟ کیوں؟ وہ سید ہے۔ وہاں بھی یہی بات کہی گئی۔ انہوں نے کہا جعفر رضی اللہ تعالی نے انا لا نسجد الا للہ عز وجل، ہم رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اب کوئی ہوتا نا یہاں کا کپڑا اوڑے ہوئے حکمتوں سے بھرا ہوا، وہ جی تھوڑا سا جھک کے کر لو، کوئی حکمت بھی ہوتی ہے، کھری بات سیدھی سیدھی۔ ملک بھی ان کا، گئے بھی اپنے ملک سے چھوڑے ہوئے، پیچھے پکڑنے کے لیے لوگ بھی پہنچ گئے، لیکن دعوت کے اندر کوئی مداہنت نہیں، صاف دعوت ہے۔ انا لا نسجد الا للہ عز وجل، ہم اس بادشاہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا کیوں؟ کیوں اللہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ عز وجل بعث الینا رسولا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نبی بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! ایک نبی بھیجا ہے۔ اس نبی کا پیغام کیا ہے؟ وَأَمَرَنَا أَلَّا نَسْجُدَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ نبی ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا۔ اب یہ جتنے سجدہ کرنے والے سارے گئے نا، پھر وہاں کے ان پادریوں کے پجاریوں کے ساتھ کبھی بھی جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں نا، سجدہ کسی کو نہیں کرنا، صرف سجدہ لائق کس کو ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔